السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کی ابھی تک کسی قسم کی کوئی تردید بھی نہیں آئی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ننگی گالیاں دے رہے ہیں عمران ریاض جو پی ٹی آئی کا چیمپئن اینکر ہے، اس کو بہت ہی بےہودہ الفاظ استعمال اس کے خلاف کر رہے ہیں، اور جس ایم پی اے کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں، جس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، اس کا خیر مجھے تو نام نہیں پتہ چل سکا کون صاحب ہے وہ، اور وہ بھی پھر آگے سے سیدھے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم ویڈیو دیکھنے سے پہلے بات کر لیتے، اور یہ تم اتنی بےہودہ زبان کیوں استعمال کر رہے ہو۔ پھر اس نے کہا تمہیں جو گولی مارنی ہے مجھے مار دو، اور تم بزدل بندے ہو۔ اس لڑائی اس بات پہ بزدل کا ہے، عمران ریاض خان نے بھی اس کو کہا اور صحیح لتاڑا اس کو۔ پھر اس کے بعد اس ایم پی اے نے جو بھی ہے اس کی تصویر تو سامنے آ رہی تھی، اور اس نے کہا تو نے، اس کو کہتا ہے علی بھائی، پہلے علی بھائی کہتا رہا، پھر اس نے کہا میں گھر میں ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ پھر اس نے کہا گھر میں کدھر ہو؟ اس نے کہا میں لاہور میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جناب، اس کو بھی اس نے گالیاں دی، اور وہ گالیاں میں رپیٹ تو نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اس ایم پی اے نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اسلام آباد میں 500 بندہ، آپ اندازہ لگوائیں، کہتے 500 بندہ تم نے مروا دیا ہے اور اب باتیں کرتے ہو، تم مجھے کیا گولی مارو گے۔ اور یہ سوشل میڈیا جو تھا، جو ایک طاقت سمجھی جاتی تھی پی ٹی آئی کی، وہ اب اس کے گلے پڑ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد وہ پی ٹی آئی خاموش ہے، اس کی کوئی تردید نہیں آئی ابھی تک، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ یہ فیک ہے یا اصلی ہے۔ آخری میری ویڈیو بنانے تک جو ہے نا، وہ ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی تھی۔ دوسری جانب آپ دیکھیں، ایک بندہ کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا، اس کو اٹھا کے ریجن والوں نیچے پھینکا، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اس کے بارے میں خطاب تارڑ جو وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کو، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ٹک ٹاک بنا رہا تھا، وہ لالا موسیٰ کا تھا، اس کا بایو ڈیٹا آپ نے سارا اکٹھا کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب آج وہ بھی سوشل میڈیا پر علی امین گنڈا اور اس کے گھر پہنچ گئے، اور اسی طرح اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا وہ بندہ۔ میں تو حیران ہوں، تارڑ جھوٹ بول رہے ہیں یا علی امین گنڈا پور جس کے گھر گئے ہیں وہ کون ہے؟ یعنی کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی چیک ہے نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ لگا دیتا ہے، جھوٹ ہو سچ ہو، یہ صورتحال ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے نا، نیشنل میڈیا تو خیر پہلے ہی وہ پابند ہوتا ہے، اس کو لمٹس ہوتی ہیں اس کی، سوشل میڈیا کی لمٹ ہے نہیں، اب اس میں سچ جھوٹ مکس ہو گیا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کی گفتگو سننے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ان ورکروں پر یا ان لوگوں پر کیا ہوگی، کیا گزری ہوگی جو انہوں نے زبان استعمال کی، اور عمران ریاض جس نے پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ کھویا، اس پر کیا گزری ہوگی۔ اور ایک ایم پی اے پی ٹی آئی کے ہی ہے نا، اس کو گالیاں دی۔ اب اس میں بھی ایک لاجک ہے، لاجک یہ ہے کہ جب آپ ایک حد سے گزرتے ہیں نا، یعنی کہ ایک لمٹ کراس کرتے ہیں آپ، پھر یہ اس قسم کے شگوفے ہوتے ہیں۔ بہرحال علی امین گنڈا پور کی جو تردید آ جانی چاہیے اگر جھوٹی ہے تو، کیش بڑا ہوا ہے، وائرل بڑا ہوا ہے، اور نون لیگ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، حکومت نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ اب حکومت کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا توڑ جو ہے نا وہ ہم سوشل میڈیا پر نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے بھی اب جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عطا تارڑ کو جو ہے نا وہ نیشنل ٹی وی پر آ کر اس بندے کا یہ کہنا کہ یہ لالا موسیٰ کا پتن منڈی بہت دن کا، یہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ٹک ٹاکر تھا، ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اس لیے اس کو، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں جس قوم کے لیڈر، وہی بات آ جاتی ہے نا، جیسی قوم ویسے لیڈر، جس قوم کے لیڈر اتنے جھوٹے ہوں اور اتنے بد زبان ہوں،
پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں قوم کیسی ہوگی؟ بہرحال یہ اخلاقی سی بات ہے اور اخلاقیات ہمارے معاشرے میں ہے نہیں۔ دوسرا، عمران خان کی بہنوں نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا ٹاک کی ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر آتے ہیں۔ قاسم سوری نے کیا کہا، صاحب کا ڈپٹی اسپیکر، وہ جی عمران خان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، سپرے مارا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور اس کی بہنیں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اور وہ بڑا حیران ہے، عمران خان بڑا حیران ہوا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب وہ ذہنی مریض ہو گیا ہے، اس کو سپرے مارا ہے۔ پھر اس کو اٹھا کے لے گئے جی ایچ کیو، جیل میں ہے ہی نہیں، اور جیل میں مل کے وہ آ رہے ہیں۔ یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور سوشل میڈیا کا اس طرح بے دریغ اور بیہودہ استعمال، اس نے بھی ہمارے ملک کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں ہوتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال، لیکن جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس نے تو بالکل ہی جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ دوسری جانب دیکھیں، عمران خان کا یہ بیان، پھر اس کا میرا خیال ہے کہ اس کی جو تقریر ہے یا عمران خان کا جو بیان ہے، وہ حکومت نہیں چاہتی کہ چلے، تو چلنے بھی نہیں چاہیے۔ یہ کتنا مضبوط اعصاب کا بندہ، رانا ثناء اللہ جیسے بندے مان گئے کہ جناب کمال بندہ ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، تو ہار کون رہا ہے؟ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تو پھر ہارنے والوں کو اپنی ہار تسلیم کر لینی چاہیے، اور فوری طور پر یہ جو بےہودگی ہو رہی ہے، مزید مکمل نہیں ہو سکتا ہمارا ملک اس قسم کے 26 نومبر جیسا کوئی اور واقعہ ہو یا 9 مئی جیسا واقعہ ہو۔ ٹیبل پر بٹھائیں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیں، کیونکہ 2-3 سال بعد آپ چلے جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک تماشا جو باجوہ صاحب چھوڑ گئے ہیں، آپ یہ نہ کریں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔